آج فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت ملک کو بینکرپسی کی طرف لے کے جا رہی تھی. تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اور ان کے منسٹرز نے کچھ ہفتے پہلے اکنامک سروے سائن کر کے پبلک میں ڈسٹریبیوٹ کیا تھا، جس کے بیچ میں پچھلے 15-16 سالوں میں سب سے زیادہ جو گروتھ ہے 2 سالوں کی وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کی. اس میں ایگریکلچر گروتھ تھی، وہ بھی 15-16 سالوں میں ہائیسٹ تھی. انڈسٹریل گروتھ بھی ہائیسٹ تھی. سروسز کی گروتھ بھی ہائیسٹ تھی. 5.5 ملین نئی جابز 3 سال میں کی، جو کہ پچھلی 2 جو حکومتیں اس سے کہیں زیادہ تھا. اور ریکارڈ ایکسپورٹس تھی، ریکارڈ ریونیو کلیکشن تھی، ریکارڈ ریمیٹنسز تھے. تو وہ کس قسم کی ہم بینکرپسی کی طرف لے جا رہے تھے جب روپیہ 178 پہ تھا، اسٹاک مارکیٹ 46,400 پہ تھی. تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ ساری جو انہوں نے آج اسٹیٹمنٹس دی ہیں ان کا میں ایک ایک کر کے جواب دوں. پہلے انہوں نے کہا کہ 120 ارب روپے ہر مہینے جو ڈیفیسٹ ہونے والا تھا فیول پرائسز کو فریز کرنے کا، اس سے ہم بینکرپٹ ہو جاتے. ارے بھائی، مارچ میں تو صرف وہ 38 ارب تھا، اور اپریل میں 100 ارب روپے اگر تھا بھی صحیح تو ہم نے تو آپ کو اس کا پورا حساب کتاب دے دیا تھا کہ 466 بلین کیسے آپ نے ریکور کرنا. لیکن آپ وہ نہیں بھی کرنا چاہ رہے تھے تو 100 ارب تو وہ پی ایس ڈی پی کی کٹوتی تھی، وہ آپ اپریل میں اس کو آف سیٹ کرتے اور اس کے بعد پھر پرائسز انکریز کر دیتے. آپ نے کیوں نہیں پرائسز انکریز کی؟ لیکن ہم کیا کرتے؟ ہم لوگوں پہ بوجھ پھر بھی نہ ڈالتے، کیونکہ پرائسز اوپر گئی تھی. اس کو آف سیٹ کرنے کے لیے ہم روس سے سستا تیل لیتے، ہم ٹارگیٹڈ سبسڈیز کرتے، ہم باقی جو ڈیویڈنڈ وغیرہ پڑے تھے اس کو استعمال کرتے. اور وہ ڈیویڈنڈ جو آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے بجٹ کے بیچ میں وہ ڈیویڈنڈ جو ہیں اس کا استعمال لکھا ہوا ہے. اب آپ نے مہنگائی کی بات کی تو ایس پی آئی جو 28% ہوئی ہے پچھلے ہفتے، آپ اس ہفتے دیکھیں گے اس سے بھی زیادہ ہوگی، اور پھر اگلے چند ہفتوں میں یہ 35 سے 40% ہوگی. یہ کب تھی ہمارے وقت میں؟ یہ بالکل ہمارے وقت میں نہیں تھی. اور اس لیے ہے کہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے قیمتیں بڑھائی ہیں یکدم، اور اپنے یہ جو روس کے آپ نے تیل نہیں لے کے آئے تو، اور اپنے اخراجات کو کم نہیں کیا، اور اپنے ریونیو نہیں بڑھائے، یہ اس وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اور آپ نے بات کی کہ یہ بڑے ڈیفیسٹس تھے، فسکل ڈیفیسٹ بھی بہت زیادہ تھے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی عمران خان کی حکومت میں بہت زیادہ تھے. تو میں آپ کو نمبر دے دیتا ہوں آپ کی یاداشت کے لیے. ہمارے وقت کے بیچ میں جو اس وقت جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ آپ نے ہی اس کو جیک اپ کیا ہے، کیونکہ آپ نے یہ جو ڈیویڈنڈ وغیرہ کی انکم نہیں استعمال کی اور اس میں ایڈ کر دیا ہمارے فسکل میں. 9 مہینے کا ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو تھا وہ 3.8% تھا. آپ نے اس کو 12 مہینے میں اس کو لے کے 7% پہ لے کے چلے جائیں. لیکن یہ آپ کے وقت میں بھی جو 2018 میں جب کوئی بھی پرائس سائیکل نہیں تھا، آپ اس وقت آپ کا بھی 7% تھا، تو کوئی اتنی قیامت نہیں ہے. اس کے بعد آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ 19 بلین کا تھا اور 5.8% تھا اس وقت کی جی ڈی پی کا. ہمارا جو اس وقت 15 بلین ہے وہ 3.8% ہے. تو کون سی ہم لوگوں نے زیادہ کیا ہوا ہے؟ اور اس میں اگر میں دیکھوں کہ یہ آپ جو بات کریں کہ یہ جو ہے لوگوں سے قرضے لے کے اپنا کام چلانا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. تو ہم کیا کر رہے تھے اس کے لیے؟ ہم فسکل ڈیفیسٹ کے لیے ریونیو بڑھا رہے تھے. آپ نے آئی ایم ایف کے ڈنڈے کے باوجود کوئی 7.5 ٹریلین کی آپ نے بات کی ہے. ہم ہوتے تو ہم 8 ٹریلین پہ لے کے جاتے، کہ پچھلے سال ہی ہم نے 1.4 ٹریلین بڑھایا ہے ریونیو میں. اس دفعہ ہم 8 ٹریلین پہ لے کے جاتے. آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ آپ پرانے پاکستان پہ چلے گئے. آپ ٹیکس پہ ٹیکس لگا رہے ہیں.
ہم ٹیکس کو جو ہے پروگریسو طریقے سے بڑھانا چاہتے تھے. تو دوسری جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کس طرح ہم نے کم کرنا تھا. ایک تو سپر سائیکل نیچے ہوتا تو وہ تو ہوتا ہی ہوتا, لیکن ہم ایکسپورٹس بڑھا رہے تھے. 27-28% ایکسپورٹس بڑھ گئی ہماری, ریمیٹنسز بڑھ گئی. تو ہم اپنے ٹیکنالوجی ایکسپورٹس بڑھاتے جو کہ 47% بڑھی ایک سال میں. تو ہم اس طریقے سے اس کو اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے اپنا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم کرنا تھا. اب بات آئی ٹیکسز کی. آپ نے ریگریسو ٹیکسیشن شروع کی ہے. ہم نے 3 قسم کے ٹیکس ریفارمز کرنے تھے. براڈننگ, 43 ملین کا ڈیٹا ہم نے چھوڑ کے آئے تھے جو ان ٹیکسڈ ہے, اس کو ہم نے ٹیکس پیئرز بنانا تھا. ہم نے ٹیکس جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں اس پہ ٹیکس نہیں لگانا تھا. اس کے بعد ہم نے ریٹیلر جو ہے ٹیکنالوجی کو یوز کر کے اس سے زیادہ ٹیکس لینا تھا. آپ نے اس کے اوپر فکس ٹیکس کے اوپر چلے گئے. ہم نے یہ چاہا تھا کہ ویٹ کو پورا کریں تو پوری سپلائی چین کو ہم لوگ نے ایک قسم سے لنک کرنا تھا. آپ نے CNIC کی جو ایک شک تھی, ایک ریکوائرمنٹ تھی, وہ آپ نے ہٹا دی کیونکہ یہ آپ کے ووٹرز ہیں, یہ آپ کی کانسٹیٹوئنسی ہے. لیکن آپ واپس ہمیں پرانے پاکستان لے کے چلے گئے. ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس جو ہے اس کو اور انڈسٹری پہ لگانا تھا. آپ نے جس پہ ابھی لگے ہیں اس پہ آپ نے سلو کر دیا یا شیلف کر دیا. تو یہ چیزیں کرنی تھی ہم پروگریسو طریقے سے لے کے جانا چاہ رہے تھے ٹیکسیشن کو. تو نیٹ اس کے بعد جو ہے آپ نے بات کی کہ جی آپ غریب عوام کے لیے بہت کچھ کرنے والے ہیں. ارے بھائی آپ نے کیا کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ہم نے کیا کیا تھا. ہم صحت کارڈ لے کے آئے تھے. ہم کامیاب پاکستان پروگرام میں جہاں انٹرسٹ فری لون دے رہے تھے ایگریکلچرسٹ کو, ہم بزنس کے لیے دے رہے تھے, گھروں کے لیے دے رہے تھے. ہم کامیاب جوان جو یوتھ کے لیے لون ہم نے شروع کیے, وہ آپ نے ان کا نام یوتھ لون کر دیا ہے, لیکن یہ ہم نے شروع کیا تھا. پھر احساس پروگرام میں کتنے پروگرامز تھے, اور احساس پروگرام کو پہلے ورلڈ بینک وغیرہ نے بڑا اپریشیٹ کیا, اور چند دن پہلے تو اسٹینفورڈ یونیورسٹی نے کہا اس سے بہترین پروگرام ڈیولپنگ کنٹریز میں ہے ہی نہیں. اس کو جس طریقے سے شفافیت سے کیا گیا ہے اور جس کو ٹیکنالوجی کو یوز کر کے گیا ہے, انہوں نے بے حد تعریف کی ہے اس کی. تو جو بھی آپ نے پریس کانفرنس میں باتیں کی ہیں, میں نے اس کا جواب جو دیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا جو معاشی حالات ہیں یہ سنبھل نہیں رہے آپ سے. اور آپ نے اگر دیکھا ہوگا آپ کا جو بجٹ ہے اس میں ایک اتنا بڑا ہول ہے, کئی ہول ہیں ویسے تو, لیکن ایک بہت بڑا ہول ہے, اور وہ ہے آپ کا جو ڈیٹ پیمنٹس آپ نے 3.9 ٹریلین کی ہیں. وہ 3.9 ٹریلین نہیں ہوگی بیکاز آپ نے انفلیشن صرف 11.5% کی ہے, اور یہ کدھر 18 سے 19% پہ یا 20% پہ ہوگی. اور یہ آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یہ 3.85 ٹریلین نہیں ہوگا, یہ 6.5 ٹریلین سے اوپر ہوگا. تو آپ اپنا گھر سنبھالیں, ہمیں بلیم کرنا بند کریں. اور میرے خیال میں تو میں تجویز آپ کو یہی دوں گا کہ آپ الیکشن کی طرف جائیں, نئے اسمبلیوں کو الیکٹ کریں تاکہ وہ آ کے اس معیشت کو سنبھالیں. تھینک یو ویری مچ.